نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ دنیا کا دھندا ہے، مصروف ہیں، کاروبار ہے، ادھر دوڑ ادھر دوڑ، صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، کبھی نماز کی فرصت مل جاتی ہے، کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس دوڑ میں ہم دنیا کے اس دوڑ میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ ہمیں اس دنیا داری کے اس دوڑ میں جو ہمارا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے۔ سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے، پھر اللہ کے حضور ہمیں توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اس سلسلے سے وابستہ ہونے کی بنیاد اپنے گناہوں کی معافی ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں۔ اور انسان یہ گناہوں کے ایک مسلسل، آپ زندگی میں ایک انسان ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ میں شیطان جو ہے اس کو سیدھے راستے سے ورگلا کر غلط راستے پہ ڈالتا ہے۔ اور یہ آپ کا ایک سفر ہے جو کہ مرتے دم تک اچھائی کی، مسلمان اچھائی کی کوشش کرے گا، شیطان اسے برائی کی طرف لے جائے گا۔ یہ جنگ ہے آپ کے اور شیطان کے درمیان کہ آپ رسائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تک، شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، انسان کے نرغے میں آ جاتا ہے، وہ گناہ کو ایک خوبصورت رنگ دے دیتا ہے۔ اس بھول بھلائیوں میں ہم آ کے ہم گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب ہم گناہوں کے دلدل میں ہم ایک دفعہ پاؤں پڑتا ہے تو پھر پاؤں آگے دھستا ہی رہتا ہے۔ دلدل کو جانتے ہیں آپ؟ یہاں پانی ہو پھر مٹی ہو، اس مٹی کے اندر آپ جب پاؤں ڈالتے ہیں تو پاؤں نیچے ہی جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے دلدل میں جب ایک دفعہ ہم اس کے اندر اس دلدل میں جاتے ہیں تو پھر دھستے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، اور پھر گمراہی جو ہے، اللہ کی ناراضگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو آپ کا سلسلہ ہے، آپ کے پیر کامل سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ جسے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بھائیوں کو کے ساتھ
ان کا تعلق رہا، یہ سلسلہ ہمیں موقع دیتا ہے ان حضرات کے، طاہر شاہ صاحب، کہ اس دنیا کے اس دھندے کے اندر، اس دنیا کا یہ جو فساد ہے اس کے اندر جب انسان بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی مہربانیوں کو، اس کی کرم نوازیوں کو، اس کی جو ہم پہ احسانات ہیں ان کو بھول کر اس دنیا کے اس بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، سے گناہوں کے اس میں یہ مگن ہو جاتا ہے، تو ایسے میں جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، تو یہ سلسلہ ہمیں واپس لے آتا ہے اپنی جگہ پہ، گناہوں کے اس دلدل سے آپ کا مرشد، آپ کا پیر کامل آپ کو واپس لے آتا ہے اور آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ واپس آ کر اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے جہاں آپ کا پرانا جو ریکارڈ ہے، آپ کے کاغذ جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا نامہ اعمال، قدم قدم پہ غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، تو یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں، گناہوں کی معافی مانگ۔ ہم جب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں صدقے دل سے، تو یہ اللہ کی شان ہے، اس کی رحیمی، اس کی کریمی، کہ اس کا بندہ جب اپنی گناہوں پہ سر جھکا لیتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، غلط کار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، لیکن بس میں معافی چاہتا ہوں، جب اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے فضل اور کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور توبہ آپ کی، وہ آپ کی توبہ قبول کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے، آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی رحیمی، اس کی کریمی، یہ اس کی شان ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو سلسلہ کیا ہے؟ سلسلے کا یہ اعزاز ہے، سلسلہ ایک اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں جوڑ دیتا ہے، ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ آج آپ کو جوڑ دیا، یہ سلسلے نے آپ کو جوڑ دیا، آپ نے اس پلو کو پکڑ لیا اور پکڑ کے آپ کو نے توبہ کر دی، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جب صدقے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دور چلا گیا لیکن اس نے واپسی، اس نے اپنا رخ بدل دیا، وہ واپس میری طرف آ گیا۔ ہم گناہوں کی طرف، شیطان کے نرغے میں آ کر ہم دور چلے گئے، لیکن وہاں سے ہم نے، اللہ نے کرم کیا، ہم واپس آ گئے، شیطان کو چھوڑ کے ہم اللہ کے قریب آ گئے، ہم اللہ سلسلہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ جوڑتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ آپ سلسلے میں شامل ہو گئے، آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، آپ کی توبہ تو آپ اس کا حق دیں یا اس سے معافی مانگ لیں، لیکن آپ کے توبہ کے لیے اپنا حق تو اللہ معاف کرتا ہے، دوسروں کا حق معاف نہیں کرتا، اس لیے آپ اپنا حق جو ہے کسی کا اگر دینا ہے تو اس سے خلاصی کریں۔ تو جو سلسلے میں آپ شامل ہوئے ہیں، آپ کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں، کچھ صلاۃ اوابین کے نوافل دیے جاتے ہیں، تو آپ جب نماز صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ وظائف، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
वबारिक वसल्लम। ये दरूद शरीफ आपने 100 बार पढ़ना है, ठीक है। दरूद शरीफ कितनी दफ़ा? 100 बार। उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपने पढ़ना है 200 बार। कितनी बार? 200 बार। उसके बाद आपने पढ़ना है इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये आपने इल्लल्लाह की विर्द कितनी दफा करनी है? 200 बार। उसके बाद आपने अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ये आपने पढ़ना है फिर 200 बार। तो ये आपकी फजर की नमाज के बाद ये आपको ये वजीफ़ा दिया गया है, दरूद शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहु। इसके बाद आप सुबह की आपकी जो वज़ाइफ हैं वो ख़त्म हो गए। इसके बाद आपने मगरिब की नमाज के बाद आपने पढ़ने हैं नफल सलाते, क्या नाम है? सलाते अवाबीन। ये 2 रकात, ये 6 रकात टोटल आपने पढ़ने हैं। 2-2 रकात की नियत करनी है। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ 1 बार और कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार। अल्हम्दु शरीफ 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ना है। 2-2 रकात की नियत करनी है। 6 रकात आपने पढ़ने हैं सलाते अवाबीन। सलाते अवाबीन पढ़ने के बाद आपने वही जो सुबह आपने वजीफ़ा किया, दरूद शरीफ 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 200 बार, इल्लल्लाह 200 बार, अल्लाहु 200 बार, ये आपने फिर वजीफ़ा पढ़ना है। अगर आपके पास मगरिब की नमाज के बाद सलाते अवाबीन पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो ये वजीफ़ा आप इशा की नमाज के बाद इसको आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई? तो अब आप ये जो वजीफ़ा दिया गया है सलाते अवाबीन, इसको बाकायदगी के साथ आप पढ़ें। आप बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे, आपका जो रिश्ता अल्लाह ताला के साथ आपका जो ताल्लुक़ है ये मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। आपकी रूहानी ताकत में इजाफा होगा, रूहानियत में इजाफा होगा, और रूह की मजबूती ये ज़रूरी है, क्योंकि इंसान 2 चीज़ों का मजमुआ है, एक जिस्म जो आपके सामने है और एक रूह है। जिस्म को मजबूत बनाना है तो आप खुराक करें, अच्छी खुराक करें ताकि आपका जिस्म मजबूत हो। लेकिन इस जिस्म के साथ अगर रूह ना हो तो जिस्म कायम नहीं रह सकता। रूह इसके साथ उसकी भी ग़ज़ा है, और रूह की ग़ज़ा क्या है? रूह की ग़ज़ा है इबादत, तस्बीहात, ये रूह की ग़ज़ा है। तो आप रूहानी तौर पे मजबूत होना ये ज़रूरी है, क्योंकि हमने दुनिया से जब जाते हैं तो हम रूहानी तौर पर हम अपने रूह हमारा ज़िंदा होता है, और फिर अगर हम रूहानी तौर पर मजबूत होंगे तो एक बहुत लंबी मंजिल है हमारी। मरने के बाद हमने कब्र में जब हम लेटेंगे कब्र में तो क़यामत तक एक लंबा सफ़र है। तो इसके लिए रूहानी तौर पे, ताकि जब हम कब्र में हो अगर हमारी रूहानियत मजबूत होगी, अल्लाह से रिश्ता मजबूत होगा, तो हमारे लिए जन्नत के खिड़कियां खोल दी जाएंगी। और अगर अल्लाह से रूहानी ताल्लुक़ हमारा कमज़ोर होगा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होगा,
تو اس کا جو نتیجہ ہے یا جنت کے دروازے کھلیں گے، جنت کی کھڑکیاں، یا دوزخ کی کھڑکیاں کھلیں گی. تو زندگی بہت مختصر ہے، زندگی مختصر ہے. آپ کو اللہ نے موقع دیا، کل آپ نے جو کچھ کیا یا اچھا کیا یا برا کیا، لیکن وہ کل گزر گیا. اب کل کی غلطی کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ گزر گیا. آنے والا کل جو ہے اس کا آپ کو کوئی علم نہیں. کسی کو یہ معلوم ہے کہ کل کا دن ہمیں ملے گا؟ جی، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کل زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہمارے پاس کرنے کے لیے کیا ہے آج، کہ ہم اگر جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے. کل مل گیا تو اللہ کی کرم نوازی، نہ ملا تو آج جو ہم نے ہمارے ہاتھ میں ہے بس اس کو بہتر بنائیں. اللہ سے رشتہ، نماز کی پابندی، درود شریف، یہ وظائف، صلاۃ اوابین، اور اس کے ساتھ قرآن پاک سے استفادہ، قرآن پڑھنا پڑھانا. اور یہی ہمارے مشائخ اعظام کی، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہ آج ہم ایک جامعہ میں بیٹھے ہیں. آج یہاں پہ یہ کس لیے ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو پڑھائیں، اس کا علم جو ہے اس میں اضافہ کریں. تو قرآن پاک کی تلاوت کوشش کریں کہ تلاوت بھی ہو، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں اللہ کا جو اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، اللہ کا جو میسج آیا ہے، اللہ کا جو ہماری طرف ایک خط ہے، ایک میسج ہے قرآن پاک، تو اس کو پڑھنا کہ کیا لکھا ہے اس کتاب کے اندر، یہ میسج جو دیا ہے اس میں کیا لکھا ہے، کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالا کریں تاکہ آپ کو قرآن کے، حدیث کی آپ کو علم ہو. اور مدارس جتنے ہیں ان کو بڑھوتی دیں، جگہ جگہ مدرسے کھولیں، ادارے کھولیں، دین کے مراکز ہوں جہاں سے لوگ استفادہ. جو بھائی سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. ہماری توبہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے. صلاۃ السلام پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھ لیں گے.
کا بول بالا فرما اور ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے یا اللہ ہمیں حضور کا دامن سے ہمیں وابستہ فرما، ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ تیری رضا اسی میں ہے کہ ہم تیرے حبیب سے اپنے آپ سے، جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مائی باپ سے، ساری دنیا سے بڑھ کر ہمیں حضور سے کی محبت، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ انسانیت کا معراج یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت کی جائے۔ تیری بھی رضا اسی میں ہے اور ہم اسی مقصد کو لے کر سلسلہ ہے یا مدرسے ہیں، جامعہ ہے، غوثیہ کمیٹی ہے، دعوت خیر کا پروگرام ہے، یہ سب اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا رشتہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو اور ہمیں خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سهل يا الهي علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه وآل بیته۔